वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो मैंने बात की थी माइक्रोब्स को लेकर। ये अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट वीडियो भी मेरा एक ऐसे माइक्रोब पर होगा जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान में हमला कर दिया है और अब तक 3 अफराद, एंड आई डोंट नो जब तक कि मेरा ये वीडियो आप देखेंगे कितने अफराद इसका शिकार हो चुके होंगे। और इस माइक्रोब का नाम है नेग्लेरिया। नेग्लेरिया बेसिकली ब्रेन ईटिंग माइक्रोब है। ये अमीबा के इन्फेक्शन से होता है। आपको याद होगा कि जिन जिन लोगों के पास बायो होगी 9-10 में, तो वहाँ पर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते थे और उसमें अमीबा शामिल था, जिसका मैंने भी पढ़ा है। और ये अमीबा बेसिकली पानी में इसकी नशोनुमा होती है, ये पनपता है। और ये अगर इंसानी जिस्म में अगर ये ट्रांसमिट हो जाए और इसकी जो अफजाइश है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, वो इतनी बूस्टअप होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 अफराद हैं और उनके अंदर ये पैरासाइट एंटर हो चुका है तो ये इतना ख़तरनाक जानलेवा हमला करता है कि 98 अफराद को तो ये निगल ही जाता है। और अगर 2 अफराद वो लकी होते हैं कि शायद वो अर्ली डायग्नोस हो जाता है या फिर उनकी फर्स्ट इंस्टेंट ट्रीटमेंट उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से लकीली उनकी जान बच जाती है। इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इसकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से ही लगा सकते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर दुनिया में जितने गर्म ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और ये जो 3 महीने हैं ना, मई, जून, जुलाई, इसमें ये बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। इनकी ग्रोथ कहाँ होती है भाई? तो इनकी ग्रोथ होती है साफ़ पानी में, साफ़ और गर्म पानी में। ठीक है, एक होता है कोल्ड वाटर, एक होता है हॉट वाटर। ये भी हमने साइंस में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास हॉट वाटर एक नेमत होती है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास कोल्ड और हॉट दोनों होते हैं। तो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के पास समंदर भी है, तो पाकिस्तान के पास दरिया और नहरें भी हैं। अच्छा, जब समंदर की बात आ जाती है तो वो एक सी वाटर होता है, सॉल्टी होता है, तो वहाँ पर ये पैरासाइट की अफजाइश ना होने के बराबर है या फिर होती ही नहीं है। तो इसकी जो पसंदीदा जो ग्रोथ एरिया है वो है मीठा पानी, ठहरा हुआ पानी, जौहर का पानी, या जितने भी हमारे दरिया आ रहे हैं, जितने भी हमारी नहरें आ रही हैं और जो हमारे घरों तक पाइप के ज़रिए वो पानी आ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है, सफाई का हमें कुछ भी, मतलब सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, वो हमें नहीं पता। मेरी भी एक बहनोई थे, उनका ताल्लुक वाटर बोर्ड से था, तो उन्होंने उस वक्त बहुत सालों पहले की बात है, उस वक्त बताया था उन्होंने कि अगर हम ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये पानी जहाँ से आ रहा है और उसको हम अपनी नेकेड आई से, यानी हम खुद जाकर देखें ना कि उस पानी के अंदर से क्या क्या चीज़, उस पानी के अंदर से लाशें निकलती हैं, उस पानी के अंदर से जानवरों की हड्डियाँ निकलती हैं, उस पानी के अंदर से इंसानी हड्डियाँ निकलती हैं, उस पानी के अंदर से गंदगी, हर चीज़ जिसे हम कहते हैं ना, वो बहते 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 जब तक कि वो हमारी घरों की टैंक तक आता है, तो उसमें कितने जर्म्स होंगे, उसमें कितने जरासीम होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये पैरासाइट, ये माइक्रोब्स, अगर इसकी अफजाइश एक जहर की तरह तेज़ी से उसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे घरों तक में भी आ भी चुके हैं, जिस तरह ये केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसकी प्रिवेंशंस क्या हो सकती है? इसकी प्रिवेंशंस पर तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इसके आपको सिम्टम्स बता दूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर इसके सिम्टम्स, सबसे पहले है सर में दर्द होना, ख़ासकर ये जो हमारा फोरहेड है, यहाँ से ये दर्द शुरू होता है। नौजिया, उल्टी होना, मतली जैसे लगना, जैसे हम कोविड में कहते थे ना कि स्मेल ख़त्म हो जानी, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है, आपका मतलब बेसिकली ये आपके नाक से एंटर होता है। पानी में ये पैरासाइट्स मौजूद होते हैं और सबसे जो इजी टारगेट है इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मौसम बहुत गर्म है, गर्मी है, तो अगर आप लाहौर चले जाएं तो वहाँ पर भी जो नहरें होती हैं, जो जौहर होते हैं, जहाँ पर पानी जमा होता है, अगर वो बारिश भी हो जाती है और बारिश का पानी भी जमा हो जाता है, तो बड़े से बड़े तो बच्चे से बच्चे भी जो है उसमें वो नहा रहे होते हैं, एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे होते हैं। और उस वक्त ये पानी आपके, अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्टेड,
یہ پیراسائٹ انفیکٹڈ اگر یہ پانی آپ کے ناک کے اندر انٹر ہو گیا، وہ ناک کے تھرو ہماری، مطلب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن ناک سے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں وین ہوتی ہے، یا اب میں اس کو ایک عام اصطلاح میں کہہ دوں کہ ہمارا ناک اور برین جو ہے نا ایک چھوٹی سی پائپ لائن سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ پانی اس پائپ لائن کے تھرو یہ پیراسائٹ اگر اس کو وہ راستہ مل جائے اور انسانی دماغ یا برین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو جس طرح لکڑی کو دیمک کھاتی ہے، لیکن دیمک تو پھر بھی آہستہ 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 بڑھتی ہے اور اینڈ ٹائم پر اس کو برادہ کر کے وہ گر جاتی ہے، لیکن یہ پیراسائٹ اتنا خطرناک ہے. اور آپ اس کا اندازہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ مجھے وہ جب میں چھوٹی تھی تو وہ ویڈیو گیمز بہت آتے تھے، اس میں ایک ویڈیو گیم آتا تھا پیک مین، آئی تھنک اب بھی آتا ہے. تو اس پیک مین میں وہ جو پیک مین کٹ 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 کر کے وہ جو مختلف چینلز کو جاتا ہے اور وہ کھاتا جاتا ہے، مطلب اتنا فوڈی ہے کہ وہ ٹک 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 کر رہا ہے. تو یہ پیراسائٹ بھی بیسیکلی جب ہمارے انسانی دماغ میں یا انسانی ہیومن برین میں داخل ہوتا ہے تو اس میں جتنی بھی نروز ہوتی ہیں، جتنے بھی ٹیشوز ہوتے ہیں، یہ اس کو گلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے یا اس کو گلانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. اچھا، سب سے پہلے اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ سر میں درد ہونا، الٹی ہونا، نوزیا ہونا، چینج آف اسمیل. ایک آتا ہے فوٹوفوبیا. اچھا، یہ فوٹوفوبیا ہے کیا؟ یہ فوٹوفوبیا یہ ہے کہ جب بہت تیز روشنی ہو گئی، بہت تیز دھوپ ہو گئی، تو اگر ہماری جیسے ہم نے بالکل آنکھ کھول کے جب ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت اگر آنکھوں میں بہت شدید درد محسوس ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں انفیکشن آپ کے جسم اس نے اٹیک کر دیا ہے. گردن کی سختی، جسے ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں، یہ اسی کے سمٹم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے، اسپیشلی پہلے یہ پیچھے سے درد اتنا شدید شروع ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ گردن اکڑ جاتی ہے. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک دیمک، جیسے ایک میں اس کو پیراسائٹ کو دیمک ہی کہوں گی، یہ آپ کے اندر جتنے بھی دماغ میں خلیے ہیں، وینز ہیں، نروز ہیں، یہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ بیسیکلی یہ اس کا فوڈ ہے. جب وہ اس کو کھاتا جائے گا تو الٹیمیٹلی ہمارے یہ جو نیچے سے یہ جتنے بھی ہمارے پارٹس ہیں یہ افیکٹ ہوتے جاتے ہیں. تو گردن کی سختی ہونا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دورے بھی پڑتے ہیں اور بے ہوشی بھی ہوتی ہیں. یہ وہ سمٹمز ہیں جو بہت تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں unless اور until آج شام کو ہی، یہ ویڈیو میں اس لیے بھی کرتی ہوں کہ آج شام کو بھی میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، میں رابعہ، میں ان سے فون پہ بات کر رہی تھی. تو ایک تو یہ اس سال نہیں لیکن بہت سال ان کی نانی بھی اس سے افیکٹ ہوئی تھیں اور وہ پہلے کوما میں گئی تھیں، اور پھر جب تک کہ ان کی رپورٹس آئی تھی اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر جہاں میں رہتی ہوں تو اس کے آگے ایک اور بلاک ہے، وہاں پر ان کے بھائی کے فرینڈ تھے، ان کا بھی ایک، وہ تو ینگ تھے، وہ ان کی تو اتنی ایج بھی نہیں تھی، لیکن یہ اس سال کے رپورٹ کیس نہیں ہے، یہ پچھلے سالوں میں جب بہت تیزی سے یہ پھیل رہا تھا تو اس وقت، تو ان کی بھی، ان کے بھائی کے فرینڈ کی بھی اسی پیراسائٹ کی وجہ سے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تب مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ ویڈیو فوراً کرنا چاہیے ایز اے پرائم رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سمٹمس ہے. اچھا، پریونشنس کیا ہے؟ پریونشنس دیکھیں یہی ہے کہ آج کل جس طرح کی گرمی ہے اور لوگ گرمی سے بھاگنے کے لیے پولس کی طرف جاتے ہیں، واٹر پارکس کی طرف جاتے ہیں، اس وقت بہت ضروری ہے اوائڈ سوئمنگ پولز انلیس اور اوائڈ سوئمنگ انلیس اور انٹل، جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کلورین ٹریٹڈ ہے. واٹر پارکس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ بیل مجھے مار، کیونکہ یہ جتنے بھی انفیکٹڈ واٹر ہوتا ہے نا، انفیکٹڈ واٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پانی کا گڑھا ہے اور اس میں پہلے ایک انسان جائے پھر دوسرا جائے، تو مختلف انسان کے اپنے جرمز ہوں گے، جراثیم ہوں گے، وہ اس پانی میں جائیں گے. اور اگر اس پول کی یا اس سوئمنگ پول کی یا ان واٹر پارکس کی اس طرح سے صفائی نہیں ہو رہی، پانی کو کلورین ٹریٹڈ نہیں کیا جا رہا، تو پھر آپ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح یہ 3 کیس ابھی رپورٹ ہوئے ہیں، تو اوائڈ واٹر پارکس پلیز، سوئمنگ پولز اوائڈ کریں. بعض اسکولز میں بھی سوئمنگ پولز ہوتے ہیں، لوگ گرمی سے بھاگنے کے لیے بھی ایکسرسائز کے طور پر بھی لیتے ہیں، اور گرمی سے بھاگنے کے مطلب جس طرح کی گرمی ہے تو یہ ایک کہتے ہیں نا کہ سودنگ ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس وقت بہت ضروری ہے
کہ آپ کی زندگی آپ کے اس فن سے زیادہ قیمتی ہے. اور اگر آپ کریں unless اور until جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ واقعی میں اس جگہ کی صفائی بھی ہوتی ہے, پانی کو کلورین ٹریٹڈ بھی کرتے ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے, ظاہر سی بات ہے پانی جہاں سے آ رہا ہے وہ تو آلریڈی اتنے جرمز اور اتنے انفیکشنز لے کر آ رہا ہوتا ہے. گھر میں کیا کیا جائے؟ تو گھر میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے واٹر ٹینکس بہت عرصے سے آپ نے اس کی صفائی نہیں کی تو خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کرتی ہوں کہ پہلی فرصت میں واٹر ٹینکس کی صفائی کر لیں. کلورین کے ٹیبلٹس آتے ہیں, وہ کلورین ٹریٹڈ کرنا واٹر ٹینکس کو اس وقت بہت ضروری ہے, لیکن اس کی بھی ایک ریشو ہوتی ہے, اس کی بھی ایک شرح ہوتی ہے, وہ آپ کا کسی ایکسپرٹ سے معلوم کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنا بڑا ٹینک ہوگا, جتنا بڑا واٹر ریزروائر ہوگا, اس میں کتنے ٹیبلٹس ڈالنی ہے وہ آپ کو وہ ایکسپرٹ بھی دلائے گا. دوسری آگے بات کہ جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے ماسک کی قیمتیں بڑھا دی تھیں. لوگوں مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کمائی کے دن ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں خدا کے لیے کلورین اور کلورین ٹیبلٹس کی قیمتیں مت بڑھائیے گا, کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی بھی آپ کی بقا بھی اسی پریونشن میں ہے. جو لوگ مافیا کے طور پر کمانے لگ جاتے ہیں اور راتوں رات اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, تو خدا کے لیے اس وقت انسانی قیمتیں بہت مطلب انسانی جانیں بچانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اور آپ کے بچوں کا نگہبان رہے اور ہماری صحت کا, ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے. اور اس طرح کے جتنے انفیکشنز ہیں, ویسے ہمارے معاشرے میں سیوک سینس کی بڑی کمی ہے, لیکن جب اس طرح کا ماحول بن جائے نا تو آپ کی اپنی ایک پرائم ڈیوٹی ہے, یا آپ پر ایک فرض لاگو ہو جاتا ہے کہ اپنی جان کی تو آپ پرواہ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی جانوں کی بھی پرواہ کریں. تھینک یو سو مچ.